بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں موٹر وے سے ایک خاتون کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کے 2 معصوم بچوں کے سامنے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ یقیناً اس سے بڑی درندگی ہو نہیں سکتی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے، اور یہ بات ہمیں یقیناً سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی، اس کی خوبصورتی تباہ ہو جائے گی۔ آج اگر یہ کسی اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان کو اب گفتگو سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے اوپر بہت ساری بیان بازی ہو چکی، بہت ساری پوائنٹ سکورنگ ہو چکی، سیاسی کھیل ہو چکے۔ یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے شہری حقوق کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کے بنیادی حق کا مسئلہ ہے۔ آخر کون اس کی داد رسی کرے گا؟ کون اس کا جواب دہ ہے؟ کس نے بتانا ہے کہ کس راستے سے اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں؟ کیا صرف رپورٹ لے لینا، رپورٹ مانگ لینا، تحقیقات شروع کر دینا، اور وہ تحقیقات کہ جن کا بعد میں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، کیا یہ کافی؟ یقیناً نہیں۔ بے شمار دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ریپس ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کہاں ہے ذمہ داران؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے ریاست کی رٹ؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس معاملے میں بالکل بھی ریاست سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، جو کہ ایک المیہ ہے۔ میں عرض کروں، میں ایک دفعہ سری لنکا وزٹ پہ تھا، تو بیچ کے اوپر 3-4 لوگوں کو پھانسی دی جا رہی تھی، باقاعدہ بیچ کے اوپر۔ تو میں وہاں پہ گیا، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ ان لوگوں کا کیا جرم ہے، انہوں نے یہاں پہ کیوں ایسا کیا۔ آپ کو پتہ ہے سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، جو فارن ٹورسٹ آتے ہیں انہی کے اوپر ان کا گزارا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک خاتون کو پکڑا تھا، اس کے ساتھ اسی جگہ پہ ریپ کیا۔ صرف 7 دن میں انہوں نے وہ بندے بھی ڈیٹیکٹ کر لیے، ان کے اوپر کیس بھی چل گیا اور ان کو ہینگ کر دیا گیا۔ کیا پاکستان میں ایسا ممکن نہیں؟ آپ کے سیٹلائٹ سسٹم، آپ کے سٹی سیفٹی کے کیمرے کس دن کام آئیں گے؟ آپ کا نادرا کا سسٹم کس دن کام آئے گا؟ یقیناً وہ بندے ایسا نہیں ہے کہ ان کو زمین کھا گئی ہو گئی یا وہ کہیں بھاگ گئے ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو نظام پاکستان کے پاس اس وقت الحمدللہ ہے، وہ بالکل ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں بندے، اور ہو گئے ہوں گے ڈیٹیکٹ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی اثر رسوخ والے بندے سے ہوگا، جس کی وجہ سے یقیناً ان کے لیے کارروائی کرنا مشکل ہوگی۔ میں متنبہ کرتا ہوں ریاستی اداروں کو کہ اگر اس رویے کو نہ بدلا گیا، اگر اس ظلم و بربریت کو نہ روکا گیا، اگر حق و ناانصافی کے درمیان فرق نہ کیا گیا، تو یہ معاشرہ پہلے ہی تباہی کی طرف ہے، اور یہ عنقریب اس میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ملک کے اندر ایک انارکی پھیل جائے گی، ہر بندہ خود بندوق اٹھا کے بازار میں نکل آئے گا اور خود سے انصاف کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ محترم ادارے جو حکومت پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں، ہماری عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ ایک ملک ہے، اس میں ایک نظام موجود ہے، اس نظام کے تحت اس کے اوپر ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ اسمبلیوں کو
دیگر سیاسی مسائل سے نکل کر اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر بل پیش کرنے چاہیے، اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس درندگی کو روک سکیں۔ آج اگر کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محل میں بیٹھا ہے تو وہ محفوظ ہے، کل اس کے گھر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور اس وقت پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس وقت سے بچنے کے لیے آج جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور میں خاص طور پہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز اور پھر اس جمہوری نظام میں پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ جی فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی فوج مداخلت نہ کرے تو کیا کرے؟ جب آپ کے سسٹم میں، آپ کے نظام میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے، آپ اس سیاسی دور میں کوئی ایسا نظام بنا ہی نہیں سکتے کہ جس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے، جس میں آپ اپنے شہریوں کو تحفظ دے سکیں، تو پھر فوج کو تو لامحالہ اپنا کردار ادا کرنا۔ تو میں افواج پاکستان محترم جناب اپنے جو چیف ہیں، ہیڈ کمانڈر ہیں پاکستان کے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں خصوصی طور پر، اور جو ہمارے عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے پولیس کے اندر تبادلے کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ایک آئی جی کو بدل دیں گے، پھر ایک سی پی او کو بدل دیں گے، آر پی او کو بدل دیں گے، تو اس سے مسائل کم نہیں ہوں گے، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے۔ اس افراتفری سے نکلیں، ملک کے اندر ایک سموتھ اور سسٹم کو ڈیولپ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو اعتماد دیا ہے تو اس کو موقع بھی دیں کہ وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے پنجاب کی عوام ناراض ہے ان معاملات میں کہ پنجاب کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کی گرفت نہیں ہے ایسے اداروں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں خصوصی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیں۔ یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لیں اور اس کے اوپر سنجیدہ اقدامات کریں، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یقیناً اسی راستے پر چل کر ہم معاشرے کو اس درندگی سے بچا سکتے ہیں، اس واہیاتی سے بچا سکتے ہیں، اس بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، اور اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔